یہ دونوں کیا ہیں بچے, تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا. کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے. صحیح ہے نا, انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا, جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے. ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں, ابو جہل کہاں ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں, معوذ, اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا. تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں, ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے, لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا. لڑائی, ابو جہل زخمی حالت میں, یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ, اور ان کا بھی بازو کٹ گیا. غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا, آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا. یہ جو ابو جہل تھا نا, جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے, ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے, اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی, کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو یہ تھے بھی غریب مسکین, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے. تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے, زخمی تڑپ رہا ہے, تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ ابن مسعود آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا, یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر, کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ. اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا. اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا. 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا. بالآخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے 70 بندے قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار میں بھی بڑے بڑے, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے. دیکھو چچا بھتیجے کی لڑائی ہو رہی ہے, کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی, عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے, تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی. آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف, پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل, پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے, آپ کے چچا زاد, آپ کے چچا, آپ کے رشتہ دار. اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے؟ قوم پرستی کے نام پہ. آپ پنجابی ہو, آپ پٹھان ہو, آپ مہاجر ہو, آپ سرائکی ہو, اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے, یہ چھوڑ دو. وہ عالم بھی تھے, میرے شاگرد تھے. میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ اس رسم سے. ارے بھائی فن والے بیٹھے ہوئے, خیریت سے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے آپ کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے, جب موقع ملتا ہے فن لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچے. تو ان کو میں نے ویڈیو بنا کے دیکھی بھیجی فن والوں کو. میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی اس پر ہوتی ہے, چلو وہ بےہودہ پرینک نہیں دیکھ رہے نا. اس زمانے میں نا بچہ اگر آپ کا سگریٹ پی رہا ہے شکر ادا کرو کہ چرس نہیں پی رہا. یہ ایسا زمانہ ہے, صحیح بتا دوں میں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہو ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا ہے, چرس نہیں پی رہا, اس پہ شکر ادا کرو. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس پہ, تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا. تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے, تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں. خیر کیا عرض کر رہا تھا میں, ابے کیا بات چل رہی تھی, اتنا قومیت کی. میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں یہ رسم ہے, آپ عالم ہو, آپ ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے, ہم کیا کریں, یہ تو ہمارے قومی ہے, تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, اور یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا, تم اس کے خلاف کیوں چلے, تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا, یا اللہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا, یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اگر کہتے ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی, پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھیں, اس سے یہ والی قوم خارج تھی. تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار, یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں. اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف, اللہ کیا ہے
دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے, انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت